بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کئی نشستوں میں رشتہ داروں کے حقوق کا تسلسل چل رہا تھا، اور آج کی اس گفتگو میں ہم آخری رشتہ داروں کے حقوق کا یہ تسلسل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو جوڑنے کے لیے اور انسانیت کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھنے کے لیے رشتہ داری کا یہ سلسلہ قائم فرمایا۔ رشتہ داری انسان کے لیے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دنیا میں ایک مضبوط انسان شمار کیا جاتا ہے، اور اسی کی حمیت کی وجہ سے اور اسی کی طرفداری کی وجہ سے انسان دوسرے لوگوں کی نگاہ میں بلند شمار ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ دیتا ہے وہ دوسروں کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے اور دوسروں کی نگاہ میں بھی ہلکا شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ معاشرے کی تعمیر میں ہمارے آج جو ایک تخریب نظر آ رہی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ رشتہ داروں کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار ہے، اور رشتہ داروں اور رشتے ناتوں کو توڑنا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بے برکتی اور بدسکونی کا عالم ہے، اور ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کو معاشرے کی تعمیر کا بہترین ذریعہ قرار دیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پورے ملک کو آباد کرتے ہیں، پورے ملک کو دولت عطا فرماتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نفرت اور غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کون ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پورے ملک کو آباد کرتے ہیں، پورے ملک کو دولت عطا فرماتے ہیں، اور انہیں نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، یہ ہمارے اعمال پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال کی خیر بھلائی میں اور ہمارے اعمال کی برائی میں اس کا بڑا دخل ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم اچھے معاملات کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں، دوسرے مسلمان کا اکرام کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے حقوق حتیٰ کہ اقلیت اور غیر مسلموں کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے وبال کا سبب ہے، اور ہمارے دین اور دنیا پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والا ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ایک تو وہ حقوق ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو تمام مسلمانوں کو جو ہم حق فراہم کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کے جو حقوق ہم پر لاگو ہوتے ہیں، وہی حقوق مسلمان ہونے کی وجہ سے رشتہ داروں کے بھی ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح رشتہ داروں کے اپنے خاص حقوق ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے ہم پر لاگو فرمائے اور ہم پر لازم فرمائے۔ ان میں سب سے پہلے یہ کہ رشتہ داروں کو دیگر لوگوں پر ترجیح دی جائے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے میں اچھائی اختیار کی جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے اور تم اس وقت تک جنت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو کہ جسے تم پسند کرتے ہو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک پورا باغ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک بہت بڑا باغ ہے جو مجھے بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے پہلے تو
اس کے باغ کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ وہ بہت عمدہ مال ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے پسند یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جو آپ کی مرضی ہو آپ کیجئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کا وہ باغ ان کے چچا زاد بھائیوں پر تقسیم فرما دیا۔ یہ احادیث مبارکہ ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ ہم دوسروں سے زیادہ حقوق کی ادائیگی میں اپنے رشتہ داروں کو مقدم رکھیں۔ لہٰذا گزشتہ کئی نشستوں میں ہونے والی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر وہ رشتہ دار محتاج ہوں ان کی خبرگیری کرتے ہوئے ان کی امداد کریں، اگر وہ معذور ہوں ان کی کفالت کریں، اگر وہ بیمار ہوں ان کی عیادت کریں، اگر وہ فوت ہو جائیں ان کے کفن دفن، تجہیز و تکفین میں اور ان کے گھر والوں کے غم میں برابر کے شریک ہوں، اگر انہیں کوئی خوشی ملے اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح رشتہ داروں پر مال خرچ کیا جائے اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے جو کوئی عیوب وغیرہ ہم پر ظاہر ہوں تو اسے حکمت اور تدبر کے ساتھ ان کے عیب کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کے راز کو دوسروں پر افشاء نہ کیا جائے۔ ان کے ساتھ ہر قسم کا نرمی کا معاملہ کیا جائے، اگر وہ سخت روح ہوں اور اگر وہ ترش روح ہوں تو پھر بھی ان کی اذیت کو برداشت کیا جائے اور بدلے میں انہیں تکلیف دینے کی کوشش نہ کی جائے، اور ان کے گھر میں ہدیہ بھیجا جائے، ان کی طرف سے آنے والے ہدیے کو خوش دلی سے قبول کیا جائے، اور کبھی کبھی ان کی زیارت اور ان سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ اگر وہ آئیں تو ان کی ملاقات کو اپنے لیے خوشی کا سبب سمجھا جائے اور ان کے آنے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے، اور ہر وہ کام جس سے انہیں خوشی ہو وہ کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہر اس کام سے بچا جائے جو ان کی ناراضگی کا ذریعہ ہو۔ اگر بالفرض وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ رشتہ داری کو حتی الامکان جوڑنے کی کوشش کرے، ورنہ یہ بہت سارا وبال ایسا ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کو بھی غارت کر دیتا ہے۔ ہر پیر کے دن اور جمعہ کے دن، 15 شعبان المعظم کو اور اسی طرح لیلۃ القدر کی رات کو جب لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں تو ان میں ان لوگوں کے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں جو رشتہ ناتا توڑنے والے ہوتے ہیں اور رشتہ داری کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے ان تمام فرامین پر اور قرآن اور حدیث کے دیے ہوئے ان حقوق کو اگر ہم ادا کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا معاشرہ امن اور سکون کی آماجگاہ بن سکتا ہے، ہمارا آنگن ایک محبتوں بھرا آنگن بن سکتا ہے، ہمارے دامن میں پھولوں کی برسات ہو سکتی ہے اور نفرتوں کے کانٹوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأ